ایک سچ سنیں، شوہر کو ہر بات بتانا وفاداری نہیں، یہ اپنی عزت کم کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن جیسے ہی دور ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدل گئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی ہر بات، ہر راز ان کے سامنے کھول دیا ہوتا ہے۔ آپ نے میکی کی باتیں، سہیلیوں کی باتیں، اپنا ماضی بھی بتا دیا، اور پھر وہی باتیں کبھی نہ کبھی آپ کے خلاف استعمال ہو جاتی ہیں، اور آپ سوچتی رہ جاتی ہیں میں نے تو صرف ٹرسٹ کیا تھا۔ یاد رکھیں، محبت کریں لیکن خود کو مکمل مت بھولیں۔ عزت ہمیشہ باؤنڈریز بنانے سے آتی ہے۔ ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں خاموشی میں ہی محفوظ رہتی ہیں۔ شوہر جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ کوئی اپنا نہیں۔ ان کی باتیں، ان کی توجہ، ان کا انداز، سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف آپ کے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج کے ولاگ میں اپنی ڈیلی کی روٹین شیئر کروں گی، اور میں بچوں کے لیے یہاں پر نگٹس بنا رہی تھی۔ اچھا، یہ نگٹس میں نے خود سے نہیں بنائے تھے، جسٹ میں نے ان کو فرائی کیا تھا۔ میں نے بنے بنائے ہی بازار سے منگوا لیے تھے، اور یہ کافی اچھے تھے، ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا۔ بچے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ہے ان کو گھر میں ہی چیزیں سب بنا کے دوں۔ لیکن عید کا موقع تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے اور ٹائم بہت زیادہ جو ہے لگ جاتا ہے ان چیزوں کو بنانے میں۔ میں نے سوچا کہ بچے فرمائش کر رہے ہیں اور کیوں نہ یہ باہر سے ہی منگوا لیے جائیں۔ آج میں آپ سے ایسی باتیں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ اکثر خواتین اپنے شوہر سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن وابستہ کر لیتی ہیں، لیکن جب وہ ان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترتے تو بہت زیادہ مایوسی کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے دل کی ہر بات اپنے شوہر سے ڈسکس کرتی ہیں، ہر بات اسے شیئر کرتی ہیں، جیسے آپ کا فرض ہو کہ ہر بات آپ نے اپنے شوہر کو بتانی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی وہ آپ سے دور ہوتے ہیں وہی انسان آپ کو اجنبی سا لگنے لگتا ہے؟ آپ نے دل کی بات کی، آپ نے کسی درد کو لفظ دیا، آپ نے کسی راز کو اعتماد سمجھ کر سونپا، اور پھر وہی بات آپ کو کسی اور کے منہ سے سننے کو ملے۔ یہ احساس، یہ چوٹ، یہ صرف وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس نے یہ سب جھیلا ہو۔ دل میں ایک ہی سوال آتا ہے، آخر میری غلطی کیا تھی؟ میں نے تو صرف اعتماد کیا تھا۔ آج میں ایسی باتیں شیئر کرنے والی ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ ہر عورت کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں نے جو بات اپنے شوہر کو بتائی وہ میری نہیں رہی۔ دیکھیں، ہم عورتیں ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں۔ ہم محبت میں اور وفاداری نبھانے کے لیے ہر بات بتا دینا سمجھ لیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہر بات بتانا وفاداری نہیں، کبھی کبھی یہ اپنی کمزوری خود سامنے رکھ دینا ہوتا ہے۔ جب شوہر آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ صرف آپ کا لگتا ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے، اس کی بھی اپنی دنیا ہے، اس کے اپنے لوگ ہیں، اور وہ آپ کی باتیں اپنے تک رکھے یہ ضروری نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اگر آپ اپنی گھر کی کمزوریاں، میکے کے حالات، سہیلیوں کی باتیں، اپنی ماضی کے قصے، اپنی لڑائیاں، شکایتیں سب کچھ کھول کر رکھ دیں تو آپ اصل میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی کہانی دوسروں تک پہنچا رہی ہیں۔ اور پھر جب وہی بات کسی اور کے لہجے میں، کسی اور کے انداز میں آپ کے سامنے آتی ہے تو دل ٹوٹتا ہے، لیکن سچ یہ ہے اس میں غلطی صرف سامنے والے کی نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر رشتہ محبت سے چلتا ہے، لیکن ہر رشتہ برداشت کی ایک حد بھی رکھتا ہے۔ آپ کا شوہر فرشتہ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور انسان کبھی نہ کبھی بات کو استعمال بھی کرتا ہے، بات کو یاد بھی رکھتا ہے، اور وقت آنے پر وہی بات آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کچھ مرد جب بیوی کے گھر جاتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں، موبائل میں لگ جاتے ہیں یا ایوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے ایک تصویر بن چکی ہوتی ہے، جو تصویر آپ نے خود بنائی ہوتی ہے۔ آپ نے بتایا میری بھابھی ایسی ہے، میری امی نے یہ کہا، میرے بھائی نے یہ کہا، اور وہ سب باتیں ان کے ذہن میں محفوظ ہو گئیں۔ اب وہ وہاں جائیں گے تو وہ ایسا ہی محسوس کریں گے جیسا آپ نے بتایا تھا۔ اسی لیے ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں دل میں رہ جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ سب باتیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر باہر آ جائیں تو ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں۔ ایک اور بڑی غلطی، اپنی مالی باتیں بتانا۔ اگر آپ اپنی بچت، اپنی سیونگ، اپنی کمائی سب کچھ بتا دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خرچہ کم ہو جائے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عزت ہمیشہ حدود رکھنے سے آتی ہے، نہ کہ ہر چیز کھول دینے سے۔ محبت کریں، عزت کریں، شوہر کا خیال رکھیں، لیکن اپنی شخصیت، اپنی عزت، اپنا راز کبھی مکمل طور پر کسی کے حوالے نہ کریں، کیونکہ جس دن آپ نے اپنی کمزوریاں کسی کے ہاتھ میں دے دیں اسی دن آپ نے اپنے آپ کو کمزور بنا دیا۔ یاد رکھیں، ہر سچی عورت وہ نہیں ہوتی جو سب کچھ بتا دے،
بلکہ وہ ہوتی ہے جو سمجھتی ہے کہ کب کیا کہنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی عزت برقرار رہے، آپ کی بات کی اہمیت ہو اور آپ کا شوہر واقعی آپ کی قدر کرے، تو خود کو مکمل کتاب مت بنائیں، کچھ صفحات اپنے پاس رکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ دائرے ہوتے ہیں۔ ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کے لیے ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو قریبی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنا وہ آخری دائرہ بھی ختم کر دیتی ہیں، جب آپ اپنے دل کے ہر کونے کو کھول دیتی ہیں، لیکن وہی بات سامنے والے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ ایک لمحے میں ہلکی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ایک بات کسی اور کے ذہن میں ایک مستقل خیال بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم خود اپنی کہانی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایک اور حقیقت سمجھیں، ہر انسان سننے کے بعد اپنے طریقے سے سوچتا ہے۔ آپ نے جو بات کہی، آپ کا مطلب آپ کے لیے کچھ اور تھا، لیکن سننے والے کے لیے کچھ اور بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہر بات کا اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں بہت کم بولتی ہیں، لیکن ان کی بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ ہر بات کھول دیتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی بات کی قدر کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سب کچھ سامنے آ جاتا ہے تو کچھ خاص بھی نہیں رہتا۔ رشتوں میں خوبصورتی تب تک رہتی ہے جب تک ایک حد ہو، ایک پردہ ہو، ایک توازن برقرار رہتا ہے۔ اگر آپ ہر چیز واضح کر دیں گی، ہر احساس، ہر شکایت، ہر خیال، تو رشتہ ایک عام سی عادت بن جاتا ہے جس میں نہ مسٹری رہتی ہے، نہ ویلیو۔ ایک اور بات، ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں سمجھے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا بھی ایک پروسیس ہے۔ اگر آپ ہر بات فوراً بیان کر دیں گی تو سامنے والے کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں گی۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ واضح ہوتی ہیں اور وہی چیزیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہوگا، جب آپ تھوڑی سی خاموش رہتی ہیں تو سامنے والا خود آپ کی طرف آتا ہے، پوچھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آپ سب کچھ خود ہی بتا دیتی ہیں تو اس کی وہ کوشش ختم ہو جاتی ہے۔ رشتے میں توازن ہونا بہت ضروری ہے، نہ اتنی دوری ہو کہ رشتہ ٹوٹ جائے، نہ اتنی قربت ہو کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے، آپ کا ایک اپنا مقام ہے۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو مکمل طور پر کھول دیں گی تو آپ کی وہ انڈیویجویلٹی ختم ہو جائے گی، اور جب انڈیویجویلٹی ختم ہو جائے تو پھر انسان صرف ایک عادت بن کر رہ جاتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، اور کب خاموش رہنا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات سب سے بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر دل میں بھی رہ جائیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ باہر آ جائیں تو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا، اپنے الفاظ کو تول کر بولنا، یہ سب ایک مضبوط انسان کی نشانی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی قدر ہو، آپ کی بات سنی جائے اور آپ کو اہم سمجھا جائے، تو خود کو مکمل طور پر ظاہر نہ کریں۔ اپنے اندر کچھ حصہ ایسا رکھیں جو صرف آپ کا ہو، جو آپ کی پہچان ہو، کیونکہ جو انسان خود کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے وہی اپنے رشتوں کو بھی خوبصورتی سے نبھا پاتا ہے۔ میں نے بچوں کے لیے نگرز بھی بنا لیے تھے، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی میں نے سوئیاں بھی بنا لی تھیں، کیونکہ جب بھی کوئی چیز نمکین کھائیں یا کھانے کے بعد ہمیشہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے۔ میری عادت ہے کہ اکثر کھانے کے بعد میں کچھ میٹھا بنا لیتی ہوں۔ کیا آپ نے بھی کبھی سنا ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھیں، خاص طور پر شہد، کھجور تھیں، لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، یہ بات اس طرح ثابت نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھاتے تھے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ اور میری آج کی روٹین۔ اگر یہ سب باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مزید ایسی حقیقتیں سننے کو ملیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔